وہ رات کے 2 بجے اٹھی تھی پانی پینے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ باہر سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بول رہا ہو۔ ایرم نے پہلے سوچا کہ شاید وہم ہے، مگر وہ آواز بند نہیں ہوئی اور بڑھتی رہی۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر لاؤنج میں اس کا شوہر ذیشان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی جسے وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ایرم نے آج 7 سال میں پہلی بار اپنے شوہر کو روتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کی وہیں سانس روک لی۔ ذیشان نے تصویر اپنے سینے سے لگائی اور بولا، ایک دن میں تمہیں ضرور واپس لے آؤں گا۔ ایرم کا دل ڈوب گیا یہ سن کر۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، کس کی تصویر ہے؟ ذیشان نے چونک کر تصویر پیچھے چھپا لی اور اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی دونوں تھے۔ ایرم نے کہا، مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ ذیشان خاموش رہا اور نظریں چرا لیں۔ ایرم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے تصویر کھینچ لی اپنی طرف، اور جب اس نے تصویر دیکھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جو تصویر میں تھی بالکل ہو بہو ایرم جیسی تھی۔ ہو بہو وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ۔ ایرم نے کانپتے لبوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ذیشان نے آہستہ سے کہا، میری پہلی بیوی تھی۔ ایرم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا؟ پہلی بیوی؟ ذیشان نے کہا، اس کا نام ماہنور تھا۔ وہ 3 سال پہلے ایک حادثے میں چلی گئی تھی اللہ کے پاس۔ ایرم نے کہا، تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں بھول جانا چاہتا تھا۔ ایرم نے پوچھا، تو تم نے مجھ سے شادی پھر کیوں کی؟ کیا اس کے لیے میں اس سے ملتی ہوں؟ ذیشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا اور یہ خاموشی ایرم کے دل میں اتر گئی۔ وہ تصویر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور تصویر کو دیکھتی رہی۔ ساری رات نہ سوئی اور روتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماہنور کے بارے میں سب جاننا چاہتی ہے۔ اگلے دن ایرم نے ذیشان کی پرانی الماری کھولی۔ اس میں کپڑوں کے پیچھے ایک ڈبہ تھا، بند تھا مگر تالا نہیں لگا تھا۔ اندر پرانی چٹھیاں تھیں اور کچھ تصاویریں تھیں، لیکن تصویر میں ذیشان اور ماہنور ساتھ تھے۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ چٹھیوں میں ماہنور کے ہاتھ کی لکھائی تھی۔ ایرم نے پہلی چٹھی کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ ذیشان، میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر کچھ سچ ایسے ہیں جو کہنا ممکن نہیں۔ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا۔ مجھے معاف کر دینا اگر کبھی سمجھ پاؤ۔ یہ پڑھ کر ایرم کا ماتھا ٹھنکا کہ ایسا کون سا سچ تھا جو ایرم ذیشان سے چھپا رہی تھی۔ اس نے اگلی چٹھی اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، وہ مجھے مار ڈالے گا اور میں ڈر رہی ہوں مگر کسی کو بتا نہیں سکتی۔ تم میرے پاس آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ پڑھ کر ایرم کی سانسیں رک گئیں اور وہ بہت حیران ہوئی۔ تو کیا یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک قتل تھا؟ اس نے آخری چٹھی کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صرف ایک لائن تھی جس میں لکھا تھا کہ اگر یہ چٹھی ملے تو سمجھو میں جا چکی ہوں اس دنیا سے، مگر یاد رکھو میں مری نہیں ہوں۔
ارم کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ ڈر رہی تھی۔ ماہنور مری نہیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ کہیں موجود ہے؟ اس نے جلدی سے ڈبہ بند کیا اور الماری میں واپس رکھ دیا۔ اس شام ذیشان جب دفتر سے آیا تو ارم نے پوچھا، ماہنور کیسے گئی تھی؟ ذیشان رک گیا اور اس کا منہ سفید ہو گیا۔ اس نے کہا، کار ایکسیڈنٹ تھا۔ حالانکہ ارم جانتی تھی۔ ارم نے کہا، لاش ملی تھی؟ ذیشان نے ایک لمحہ رکنے کے بعد کہا، نہیں، پہاڑی دریا تھا، لاش نہیں ملی۔ ارم نے کہا، تو پھر تمہیں کیسے پتا وہ گئی؟ ذیشان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے کہا، پولیس نے بتایا تھا۔ ارم چپ رہی، مگر دل میں شک پختہ ہو گیا۔ رات کو ارم نے وہ چٹھیاں دوبارہ پڑھیں اور ایک نام نظر آیا جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ماہنور نے لکھا تھا، سلطان بھائی سے بچاؤ۔ سلطان کون ہے؟ ارم نے سوچا۔ اگلے دن ارم ذیشان کی ماں سے ملنے کا بہانہ بنایا۔ وہ ان کے گھر گئی، گھوما پھرا کر پوچھا، کیا ذیشان کا کوئی بھائی ہے؟ ساس نے کہا، ہاں، بڑا بھائی ہے نا، سلطان، مگر اس سے کوئی ملتا نہیں ہے۔ ارم نے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا سلطان کو؟ کہاں ہے وہ؟ ساس کی آنکھوں میں پرانا درد اتر آیا۔ اس نے کہا، وہ بہت غلط آدمی ہے۔ ارم نے اور کچھ نہیں پوچھا اور چپ ہو گئی، مگر دل میں پتھر بیٹھ گیا۔ تو ماہنور سلطان سے ڈر رہی تھی کہ وہ اسے مار ڈالے گی، جو ذیشان کا بڑا بھائی ہے۔ شام کو ارم نے ذیشان سے پوچھا، سلطان بھائی سے کب ملو گے؟ ذیشان کا رنگ اڑ گیا اور وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے تیز آواز میں کہا، اس کا نام مت لینا آج کے بعد۔ ارم نے کہا، کیوں؟ کیا ہے؟ اس نے کہا، ذیشان، بس چھوڑو یہ موضوع۔ مگر ارم نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ رات کو جب ذیشان سو گیا تب ارم نے اس کا فون اٹھایا اور سلطان کا نمبر ڈھونڈا۔ پرانے رابطوں میں ایک نمبر تھا جو سلطان کا تھا۔ اس نے وہ نمبر یاد کر لیا۔ اگلی صبح ارم نے اس نمبر پر کال کی۔ فون بجا مگر کسی نے نہیں اٹھایا۔ دوپہر کو پھر کال کی تو ایک مردانہ آواز آئی، ہیلو، کون ہو تم؟ ارم نے کہا، میں ذیشان کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف سکون چھا گیا۔ پھر وہ آواز بولی، کیوں کال کی ہے؟ ارم نے کہا، ماہنور کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فون کٹ گیا۔ ارم کا دل دھڑکا مگر وہ ڈری نہیں۔ شام کو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارم نے دروازہ کھولا تو ایک لمبا آدمی کھڑا تھا۔ خوبصورت تھا مگر آنکھوں میں خطرناک چمک تھی جو اسے شیطان بنا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں سلطان ہوں، تم نے مجھے کال کی تھی۔ ارم نے کہا، ہاں میں نے کی تھی، اندر آؤ۔ سلطان اندر آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ذیشان نے بھیجا ہے؟ ارم نے کہا، نہیں، ذیشان کو پتہ نہیں ہے۔ سلطان کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ارم نے سیدھا سیدھا پوچھا، ماہنور کہاں ہے؟ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ یہ خوف چھلکا، پھر غائب ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا،
مر گئی۔ ارم نے کہا لاش نہیں ملی تو کیسے جانتے ہو؟ سلطان نے کہا پولیس نے کیس بند کر دیا۔ ارم نے کہا مہنور نے لکھا تھا تم سے ڈرتی تھی۔ سلطان اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ چٹھیاں کہاں سے ملی تمہیں؟ ارم نے کہا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ سلطان نے ارم کی طرف دیکھا، ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا، بہت غصہ تھا۔ اس نے کہا ان چٹھیوں کو جلا دو ورنہ۔ ارم نے کہا کیوں؟ کیا ڈر ہے کسی بات کا؟ سلطان نے کہا تم نہیں جانتی کیا ہوا تھا۔ ارم نے کہا تو بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سلطان نے کہا ایک لمحہ رکا پھر بولا مانور نے خود سب کیا اپنے ساتھ۔ وہ ذیشان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، برباد کرنا چاہتی تھی۔ ارم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم۔ سلطان نے کہا ثابت کرو جھوٹ ہے، اور وہ چلا گیا۔ لیکن ارم کانپ رہی تھی، مگر دل میں یقین تھا کہ سلطان کچھ چھپا رہا ہے اور ڈرا ہوا ہے۔ رات کو ذیشان گھر آیا تو سلطان کی بات بتا دی۔ ذیشان کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ ارم اس نے کہا تم نے سلطان سے بات کی؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ارم نے کہا ہاں کی تو کیا ہوا؟ ذیشان نے کہا تمہیں اندازہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے۔ ارم نے کہا تو مجھے بتاؤ کیسا ہے؟ ذیشان چپ ہو گیا۔ ارم نے کہا مہنور کی چٹھیاں پڑھ لی میں نے۔ ذیشان نے چونک کر دیکھا اور وہ بہت حیران تھا۔ اس نے کہا تم نے میری الماری کھولی میری اجازت کے بغیر؟ ارم نے کہا ہاں کھولی، اور بہت اچھا کیا۔ سلطان کا نام لکھا تھا۔ مہنور نے اس نے کہا ہاں وہ اس سے ڈرتی تھی۔ ذیشان کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور بیٹھ گیا۔ آہستہ سے بولا سلطان نے اسے دھمکیاں دی تھی کہ وہ اسے مار دے گا۔ ارم نے کہا کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ذیشان نے کہا مہنور کو ایک راز پتا تھا، لیکن ایک ایسا راز جو سلطان کو تباہ برباد کر سکتا تھا۔ ارم نے کہا وہ کیا راز تھا؟ ذیشان خاموش رہا اور کچھ نہیں بول سکا۔ ارم نے کہا بتاؤ ذیشان، مجھے جاننا ہے وہ کون سا راز تھا۔ ذیشان نے کہا اگر میں نے بتا دیا تو تم بھی خطرے میں پڑ جاؤ گی۔ ارم نے کہا میں پہلے سے خطرے میں ہوں، تو ایسے بتانے سے مجھے کیا خطرہ ہوگا؟ تم نے مجھ سے اتنا چھپایا۔ ذیشان نے ایک لمبی سانس لی اور پھر بتانا شروع کیا۔ سلطان نے 3 سال پہلے ایک آدمی کو مروایا تھا، ایک کاروباری دشمن جو اسے نقصان پہنچا رہا تھا۔ مہنور نے اتفاقاً وہ سب دیکھ لیا تھا۔ وہ غلطی سے سلطان کے دفتر میں چلی گئی تھی، جہاں سلطان اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ مہنور کو پتہ چل گیا کہ قتل سلطان نے کرایا۔ اس کے بعد سلطان نے اسے دھمکانا شروع کیا۔ ارم نے کہا تو تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ذیشان نے کہا سلطان نے کہا تھا اگر مہنور نے منہ کھولا تو ذیشان کو پھنسا دے گا۔ یہ سب ذیشان کا کیا ہوا ہے۔ اور ارم نے کہا اور مہنور نے؟ ذیشان کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا وہ ایک رات گھر سے نکل گئی۔ میں سمجھا شاید کہیں گئی ہے، لیکن
وہ واپس نہیں آئی، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ پولیس نے کہا اس کی گاڑی ندی میں ملی اور پھر کیس بند کر دیا۔ ارم نے کہا مگر اس کی چٹھی میں لکھا تھا کہ وہ مری نہیں ہے، وہ کہیں چلی جائے گی۔ ذیشان نے چونک کر دیکھا۔ یہ لائن اس نے نہیں پڑھی تھی۔ ذیشان نے کہا کیا لکھا تھا بتاؤ۔ ارم نے آخری چٹھی لا کر دکھائی۔ ذیشان نے پڑھا اور اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میں نے یہ چٹھی کبھی نہیں پڑھی، یہ کہاں سے ملی؟ ارم نے کہا ڈبے کے اندر تھی، سب سے نیچے۔ ذیشان کے چہرے پر ایک عجیب امید آئی اور پھر خوف بھی کہ ارم زندہ ہے، وہ کہاں گئی؟ تو سلطان کو پتہ ہوگا کہ ارم کہاں ہے، اس لیے وہ ڈرا ہوا ہے، ارم نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارم نے کہا اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ ذیشان نے کہا مگر کیسے؟ 3 سال ہو گئے۔ ارم نے کہا پہلے سلطان سے سچ نکلوانا ہوگا۔ ذیشان نے کہا وہ نہیں بتائے گا۔ ارم نے کہا بتائے گا اگر مجھے پتہ چل جائے اس نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ 2 دن ارم نے سلطان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، ذیشان کی ماں سے کہانیاں سنی، پرانے ملازموں سے باتیں کی اور اس کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کی۔ آہستہ آہستہ تصویر واضح ہونے لگی۔ سلطان کی ایک کمزوری تھی اور اس کا ایک پرانا دوست تھا جو اسے جانتا تھا، اس کا نام فیصل تھا اور فیصل ذیشان کو جانتا تھا۔ ارم نے ذیشان سے کہا فیصل سے ملنا ہے۔ ذیشان نے کہا وہ سلطان کا یار ہے، بتائے گا نہیں۔ ارم نے کہا سلطان سے اس کی لڑائی ہو چکی ہے، مجھے پتہ چلا ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ذیشان نے کہا کیسے پتہ چلا؟ ارم نے کہا بس پتہ چل گیا، فیصل سے ملو تم۔ اگلے دن ذیشان فیصل سے ملا اور فیصل نے بہت کم بات کی پہلے، مگر جب ذیشان نے بتایا کہ سلطان نے ماہنور کو کہاں چھپا دیا ہے، یہ جاننا ہے، تو فیصل کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ کہا کیا وہ چھپی ہے؟ فیصل سمجھ گیا منہ سے سچ نکل چکا ہے۔ اس نے کہا سلطان مجھے مار ڈالے گا، میں نہیں بتا سکتا۔ ذیشان نے کہا میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارے اوپر نام نہیں آنے دوں گا، بس مجھے بتاؤ ماہنور کہاں ہے؟ فیصل نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولا پہاڑوں میں ایک گاؤں ہے، وہاں سلطان نے اسے رکھا ہوا ہے، اسے ڈرایا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے، گاؤں والوں کو لگتا ہے وہ پاگل ہے۔ ذیشان کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ اس نے فیصل سے پتہ لیا اور گھر آ گیا۔ آتے ہی ارم کو سب بتایا۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے ارادہ کیا دونوں جائیں گے۔ اگلی صبح دونوں روانہ ہوئے پہاڑوں کی طرف جہاں ماہنور تھی۔ راستہ بہت لمبا تھا اور خطرناک بھی تھا۔ ذیشان کا فون بج رہا تھا مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ارم نے پوچھا کس کا فون ہے؟ ذیشان نے کہا سلطان کا ہوگا، فیصل نے بتا دیا ہوگا کہ ارم نے کہا جلدی کرو پھر، اس سے پہلے کہ وہ ماہنور کو کہیں اور چھپا دے۔ وہ گاڑی بہت تیز چلانے لگا۔ دوپہر کو وہ اس گاؤں میں پہنچے اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا پہاڑوں کی گود میں۔ انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا
باہر سے آئی ہوئی کوئی عورت یہاں ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں، ایک بیمار بی بی ہے، بڑے چودھری کے مکان میں رہتی ہے، انہیں راستہ بتایا۔ ایرم اور ذیشان اس مکان کی طرف چل پڑے۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ ذیشان نے دستک دی اور اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایرم نے دروازہ دھکیلا تو وہ خود کھل گیا۔ اندر تو ایک تاریک کمرہ تھا۔ ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، نظریں زمین میں گڑی تھی۔ ذیشان نے آہستہ سے پکارا ماہنور، ماہنور۔ عورت نے سر اٹھایا اور اوپر دیکھا اور ایرم کا دل رک سا گیا۔ وہ واقعی بالکل ایرم جیسی تھی۔ آنکھوں میں جو تھا وہ ڈر تھا، گہرا سا ڈر۔ ذیشان کی آواز نکلی، ماہنور تم زندہ ہو؟ ماہنور نے کانپتے لبوں سے کہا، ذیشان تم آ گئے؟ اور اگلے ہی لمحے دروازے کی طرف سے آواز آئی، کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا سا غصہ تھا۔ اس نے کہا میرے بھائی کو بھی ہیرو بننا تھا۔ ذیشان نے کہا سلطان بس کرو یہ سب، خدا کے لیے چھوڑ دو، ماہنور کو جانے دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سلطان نے کہا جانے دو تاکہ وہ پولیس کو بتائے۔ ذیشان نے کہا تم نے قتل کیا تھا۔ سلطان نے کہا ثابت کون کرے گا کہ میں نے قتل کیا تھا؟ ایرم نے اپنا فون نکالا اور سلطان کو دکھایا۔ میں نے سب کچھ اور یہ پوری بات ریکارڈ کر لی ہے۔ سلطان نے چونک کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اور یہ آواز جا چکی ہے۔ سلطان کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ آئی۔ اس نے کہا تم نے یہ سب کب کیا؟ ایرم نے کہا جب تم گاڑی سے اترے تھے، فیصل نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو، میں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی۔ سلطان کی مٹھیاں بھج گئی۔ اس نے مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ اگلے چند گھنٹوں میں پولیس آ گئی اور سلطان کو گرفتار کر لیا۔ فیصل نے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ اس نے قتل کروایا تھا۔ ماہنور کو باہر لایا گیا اور اس کی آنکھوں میں 3 سال کا درد تھا۔ اس نے ذیشان کو دیکھا اور پھر ایرم کو۔ ایرم کو دیکھ کر ماہنور رک گئی۔ ماہنور، اس نے کہا تم کون ہو؟ ایرم نے کہا میں ذیشان کی بیوی ہوں۔ ماہنور نے کہا مگر تم بالکل میری طرح لگتی ہو۔ ایرم نے کہا ہاں مجھے بھی یہی دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ ماہنور کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ایرم نے کہا صفیہ بیگم۔ کیوں؟ ماہنور کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا میری ماں کا نام بھی صفیہ تھا، مگر مجھے بچپن میں کسی اور نے پالا تھا۔ مجھے آج تک نہیں پتا میری اصل ماں کون ہے، کہاں ہے۔ ایرم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ ساری کی ساری شاکڈ ہو گئی۔ رات کو ایرم نے اپنی ماں کو فون کیا اور پوچھا کیا میری کوئی جڑواں بہن ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر امی کی آواز آئی کانپتی ہوئی، ہاں۔ ایرم یہ تم نے کہاں سے سنا ہے؟ ایرم نے کہا ایک عورت سے ملی ہوں اور جو بالکل مجھ جیسی ہے۔ امی رونے لگیں اور
انہوں نے کہا بیٹا تم 2 تھیں، جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں، مگر گھر کی بہت زیادہ تنگی کی وجہ سے میں تم دونوں کو نہیں پال سکتی تھی۔ تمہاری خالہ نے ایک بچی لے لی تھی، میں نے بعد میں بہت ڈھونڈا مگر تمہاری خالہ شہر چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا وہ خوش ہے اس لیے بتایا نہیں۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو مہنور اس کی سگی جڑواں بہن تھی اور قسمت نے انہیں ایک ہی گھر میں پہنچا دیا تھا، مگر اتنے عجیب راستے سے۔ اگلی صبح ارم نے مہنور کو سب بتایا۔ مہنور خاموش رہی، بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے ارم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم میری بہن ہو؟ ارم نے کہا ہاں، اور ہم مل گئے۔ مہنور نے کہا مگر ذیشان تم اس کی بیوی ہو اور میں بھی؟ ارم نے کہا یہ فیصلہ تم دونوں کا ہے، میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے۔ ذیشان وہاں کھڑا تھا اور سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا مہنور میں نے غلطی کی، تمہیں بچا نہ سکا تو معافی مانگتا ہوں، مگر اب ہم سب ساتھ ہیں۔ مہنور نے کہا تم خوش ہو ارم کے ساتھ؟ ذیشان نے ارم کی طرف دیکھا اور کہا ارم نے مجھے جینا سکھایا ہے اور میں ارم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون بھی تھا کہ اس کی بہن ایک اچھے گھر میں ہے۔ اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی بہن کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوں، جو اس کی خوشی وہ میری خوشی۔ مہینوں بعد ارم کے گھر میں ہنسی تھی۔ مہنور اپنی ماں سے مل چکی تھی اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ سلطان کو سزا ہو گئی تھی، فیصل کو معافی مل گئی تھی۔ ذیشان نے ایک شام ارم سے پوچھا کیا تمہیں کبھی اس پر پچھتاوا ہوا؟ ارم نے مسکرا کر کہا نہیں، کیونکہ اس سب کی وجہ سے مجھے میری بہن ملی۔ اور ذیشان نے کہا تو مجھے کیا ملا؟ ارم نے کہا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا۔ ذیشان نے ہنس کر کہا اچھا تو یہ بات ہے۔ ارم بھی ہنس پڑی اور یہ کہانی اور وہ رات ٹھیک ویسی ہی تھی جیسی ہر کہانی کے آخر میں ہونی چاہیے۔ مگر ایک رات جب سب سو گئے، ارم کو ایک پرانا خط ملا جو مہنور کے سامان میں تھا۔ اس نے کھول کر پڑھا اور جب پڑھا تو پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ارم سے خبردار رہنا، وہ نہیں ہے جو وہ لگتی ہے۔ کیا ارم واقعی وہی ہے جو لگتی ہے یا اس کا بھی کوئی راز ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔